پھر بات آ گئی لہذا کرنی پڑے گی. ہمارے لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تم قبر پجاری ہو، قبروں کو سجدہ کرتے ہو، پیروں کو سجدہ کرتے ہو، آستانوں کو سجدہ کرتے ہو. کچھ لوگوں نے یہ الزام اہل سنت و جماعت پر لگائے. کئی مرتبہ ان کے جواب دے چکا ہوں، بہت آسان لفظوں میں دے چکا ہوں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کیا جا سکتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جانوروں نے نبی پاک کو سجدہ کیا. کنہوں نے؟ بکریوں نے، اونٹوں نے سجدہ کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا اونٹوں کو، بکریوں کو. صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا حضور ہمیں اجازت دیجئے، ہمارا حق زیادہ ہے ان جانوروں سے، ہم آپ کو سجدہ کریں. صحابہ نے اجازت مانگی، اجازت مانگی، پرمیشن، ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کو سجدہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کیا فرما دیا؟ اونچی زور سے کہیں. جب نبی نے منع کر دیا کوئی اور اجازت دے سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، دھیان سے سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے منع فرما دیا. روایت میں الفاظ موجود کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، شوہر کو سجدہ کرے. مگر روایت پوری سنیں. صحابہ نے کہا حضور سجدہ نہیں کر سکتے تو ہاتھ پاؤں چوم سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اور پاؤں. حضور نے اجازت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اونچی کہیے گا. میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، ہوش میں رہتے ہوئے پوری اپنی سنجیدگی کے ساتھ ایکیڈمک موڈ میں بہت توجہ سے جواب دیں. سجدہ کرنا بغیر جھکے ہو سکتا نہیں. قدم بوسی، پاؤں چومنا بھی جھکے بغیر، اونچی سوچ کے جواب دینا، بغیر جھکے. اگر آپ کسی کو کہیں کہ پاؤں اٹھاؤ میں چوموں، جھکوں گا تو سجدہ ہو جائے گا، تو یہ کہنا گستاخی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کو قدم بوسی کے لیے جھکنا پڑے گا، اور جھکتے ہوئے شکل سجدے کی ہوگی یا نہیں؟ ذرا مجھے پوری توجہ سے سوچ کر سچا پکا جواب دیں جس سے ہلے نہیں، کہ پاؤں چومنے کے لیے جھکیں گے، شکل سجدے کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. آپ کیا کہیں گے؟ سجدہ ہو رہا ہے. قدم بوسی، پاؤں چومنا. اب سجدے میں بھی جھکنا پایا گیا، قدم بوسی میں بھی جھکنا. فرق کیسے ہوگا؟ بڑا اچھا جواب آپ لوگ دے رہے ہیں، نیت سے. فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ اور میرے آقا کا فرمان انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جب سجدے کی نیت نہیں تو قدم بوسی کو کوئی سجدہ کہے گا تو ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی. اماں کے قدم چوم رہے ہیں، باپ کے قدم چوم رہے ہیں، مرشد کے قدم چوم رہے ہیں،
جائز ہے. ماں کے قدموں کو چومنا جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا. فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں موجود. تو جھکنا پایا جائے گا اس کو سجدہ کہہ سکتے نہیں. اسی طرح آستانہ بوسی, کسی کے آستانے پہ گئے, اس کے آستانے کو چوما تو وہ سجدہ نہیں, مگر اس میں بھی احتیاط کو کہتے ہیں. ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا, کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. تو جنہوں نے لینا ہی غلط مانا ہے, اب ان کے لیے میں نے اپنی کتاب سفید و سیاہ میں بھی لکھا, اس کے جواب دیے. کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ منہ طرف, جو پڑھتے ہیں وہ تو بولو, منہ طرف کعبہ شریف کے, منہ کعبے کی طرف کہتے ہو نا. بیت اللہ, خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں 4 دیواری ہے اور تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا ہے جس کو حتیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس حتیم میں قبریں موجود ہیں. وہ کعبہ کا وہ حصہ جو نصف دائرہ, آدھا دائرہ بنا ہوا ہے, وہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے. وہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے مگر اس پہ عمارت نہیں بنی ہوئی, اس کو حتیم کہتے ہیں. اس کے اندر قبریں ہیں. اس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر اس کے اندر ہے. حضرت ہاجرہ, حضرت اسماعیل کی والدہ کی قبر اس میں موجود ہے. اور جناب اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت آدم بنوری, جو حضرت مجدد الفسانی کے خلیفہ تھے, ان کی قبر بھی وہیں ہے. میزاب رحمت, رحمت کے پرنالے کے نیچے ان کی وفات ہو گئی. ان کے جسم کو اٹھاتے تھے تو وہ ہلتا نہیں تھا, ان کا یہیں دفنانا پڑے گا. تو اگر وہ بھی مان لیا جائے تو 3 قبریں ہو گئیں. اب آپ کہہ رہے ہیں منہ طرف کعبہ شریف, منہ طرف کعبۃ اللہ, تو کوئی یہ کہے کہ اس میں تو قبریں ہیں, تو آپ کہیں گے میری نیت قبروں کی اونچی, منہ ادھر ہی ہے مگر نیت قبروں کی نہیں. تو فرق کرنے والی چیز نیت. تو ایک شخص قدم بوسی کو جھکا تو اس کو سجدہ کیوں کہہ رہے ہو؟ سجدہ وضع الجبہۃ علی الارض بقصد العبادہ, اپنی پیشانی کو زمین پر عبادت کی نیت سے لگانا. ایک شخص نے ویسے ہی وہ الٹا لیٹ گیا ہے اور اپنا ماتھا زمین پہ رکھا ہوا ہے کہ زمین ٹھنڈی ہے, ذرا میرے ماتھے کو ٹھنڈک ملے, کیا اس کو بھی سجدہ کہو گے؟ عبادت کی نیت سے پیشانی زمین پر لگانا, جمانا. 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے, سجدے کے لیے نیت ہوتی ہے. تو آپ محض کوئی شخص جھکا اور کہہ دیں لو جی سجدہ ہو رہا ہے, تو کیا مان لیا جائے گا؟ اونچی سجدے کا بیان آیا تو میں نے اس لیے یہ بات پھر کر دی, ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرتے نہیں. اور اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں. کیا مطلب کہ سجدہ یہ نہیں ہے کہ صرف 5 ٹائم کر لیا, نماز پڑھ لی نا, ہو گیا سجدے, بھائی بہت ہو گئے سجدے. سنو, یہ جو آپ نفل عبادت کرتے ہو یہی آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے. اور نفل اس کے ہوں گے جس کے فرض پورے ہیں, جس کے فرض واجب پورے نہیں اس کے نفل کہاں سے؟ تو نفل عبادت تو یہ لوگ نیند قربان کر کے جاگتے ہیں ساری رات, یا رات کا کچھ حصہ یا اکثر حصہ, یہ تھوڑا سا ٹائم سوتے ہیں, باقی وقت اللہ کی یاد میں گزارتے. ہمیں آتی ہے نیند, ہمیں آتی ہے اونچی نیند,
اور ان کو اللہ کی یاد سونے دیتی. رات پوے تے بے دردانو، پنجابی صوفی کا کلام. رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. بے دردوں کو رات آ جائے تو بہت مزے کی نیند آتی ہے، سوتے ہیں. اور درد مند وہ ہیں ان کو محبوب کی یاد سوتے سے بھی جگا دیتی ہے. ان کو اللہ کی یاد سونے دیتی. سونے سے مراد غافل ہونا ہے. سونے سے مراد کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو دونوں کا معاملہ ایک جیسا. عبادت کے لیے رات کی تخصیص، رات کو خاص کرنا، کہ رات کی عبادت نفس کے لیے سخت کام ہے اور دکھاوے سے دور ہے. کیونکہ آپ اکیلے ہوں گے، کوئی دیکھنے والا. دن میں تو آپ پڑھ رہے ہیں نفل کے، 2 آدمی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ رہا ہے بہت زیادہ. رات کو آپ اپنے کمرے میں اگر پڑھ رہے ہیں تو کوئی دیکھ رہا ہے. تو ریاکاری دکھاوے سے دور ہے اور نفس پر باری ہے، اور آپ نفس کو دبا کر عبادت کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کی وہ عبادت جو رات میں جاگ کر آپ کرتے ہیں آپ کو رب کا پیارا بنا دیتی ہے، کیونکہ آپ اللہ کی محبت میں جاگ رہے ہیں. اور اس کا اعلان ہے کوئی میری طرف تھوڑا آئے، میں بہت زیادہ آتا ہوں اس کی طرف. بہت سے بزرگوں کے بارے میں جیسے امام اعظم سیدنا غوث اعظم کے حوالے سے آپ مجھ سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں ان کا یہ بیان، کہ یہ ایسے بزرگ گزرے جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ 40 سال 45 سال 46 سال اس طرح گزارا کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے ساری رات بعد. حضرت سعید بن مسیب، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابو سلیمان دارانی، حضرت حبیب اجمی، حضرت مالک بن دیرار، حضرت رابعہ بصریہ وغیرہ، ان کے بارے میں لکھا ان کی زندگی اس طرح گزری کہ یہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، ساری رات عبادت میں گزارتے تھے. اور ہمارا تو کوئی 10 منٹ گزر جائیں تو کب انتظار شب برات آئے گی نفل پڑھوں گا، شب قدر آئے گی نفل پڑھوں گا، تو صلاۃ و تسبیح پڑھ لوں گا، وہ سارے گناہ معاف کر دیتی ہے. سال میں ایک بار پڑھ لی بس ختم. ہمارا یہ حال ہے. اور رحمان کے بندے اپنی راتیں گزارتے ہیں. جب نیند جیسی پیاری چیز وہ رب کے لیے قربان کرتے ہیں، جاگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالی کی ان پر خاص مہربانی ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہے فرض دکھا کے پڑھو، نفل چھپا کے پڑھو. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو تم اپنے گھر ویسے بنا دو گے کیا؟ سوچو، غور کرو. جو کوئی چاہے کہ اس کے چہرے پر نور آ جائے، کیا آ جائے؟ چمک، نورانیت. تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو سجدے بہت کیا کرے، خاص طور پر رات کے سجدے. یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ چہرے پر نور لاتی ہے. اللہ کے نزدیک وہ بندہ عزت والا ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ حکایتیں ہیں اللہ والوں کی. بی بی حفصہ بنت سیرین، حضرت سیدنا محمد بن سیرین کی بہن،
یہ امام ابن سیرین تابعی ہیں، بہت بڑے بزرگ، ان کی کتاب تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کی یہ بہن ہر رات قرآن شریف کے 15 پارے نوافل میں کھڑے ہو کر پڑھتی تھی، ہر رات۔ جب دیا بجھ جاتا، چراغ ہوتے تھے اس زمانے میں، بجلی تو تھی نہیں، چراغ بجھ جاتا تو صبح تک قدرتی طور پر اس گھر میں روشنی رہتی۔ چراغ تو بجھ گیا لیکن اس گھر میں قدرتی طور پر صبح تک روشنی رہتی۔ اور یہ بی بی جو تھی بصرہ کی رہنے والی، بہت عبادت گزار تھی۔ اگر ان کے بھائی جو بہت بڑے عالم تھے امام ابن سیرین، ان کو کبھی کبھی قرآن میں التباس پڑ جاتا، کبھی مسئلہ ہوتا پڑھنے میں کہیں کوئی، تو فرماتے کہ جاؤ میری بہن سے جا کے سنو وہ کیسے پڑھتی ہے، جب وہ ان سے سنا جاتا تو ٹھیک ہو جاتا۔ اور وہ فرمایا کرتی تھیں، اے نوجوانوں، وہ بی بی امام ابن سیرین کی بہن کیا کہتی تھی، اے نوجوانوں، اور جوانی میں کچھ کر لو، جوانی میں کر لو، کیونکہ میں نے جو عبادت کا مزہ پایا ہے جوانی میں پایا ہے۔ اور بوڑھے ہو کے تو سبھی کرنے لگ جاتے ہیں نا، کیونکہ اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہی، اب گناہ تو ہوگا نہیں، جب قبر میں ٹانگیں چلی گئی، چلو بھئی اب مسجد جاؤ نماز پڑھو، بوڑھے ہو کے تو سارے ہی کرتے ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ جوانی کی اصل عبادت ہے، اور جس نے اپنی جوانی سنبھال لی اس کا کام بن گیا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات عبادت میں گزارتی تھی، جب صبح ہونے کے قریب ہو جاتی تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتی، اور پھر اپنے آپ کو کہتی، اپنے نفس کو پکار کے، کتنی دیر سوئے گا اور کتنی دیر غافل رہے گا، ابھی تیری نیند کا وقت آنے والا، پھر ایسا سوئے گا تجھے کوئی اٹھانے والا۔ اردو میں کسی نے کہا نا، جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ ابھی آسمان کے نیچے جاگ لے، ورنہ پھر خاک کے نیچے سوئے گا تو ساری جب تک قیامت نہیں ہوگی سوتا رہے گا۔ تو ہمیں جوانی غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، کم از کم 2 رکعت، کچھ قرآن، کچھ تسبیح۔ لیکن ہمارے ہاں تو مزاج نہیں ہے، ہم نے سونا ہے دیر سے، شروع رات جاگ لیں گے، 12-1 بج گئے، اب کون اٹھے فجر میں؟ ہونا کیا چاہیے، عشاء کے بعد تھوڑی چہل قدمی کریں، کھانا کھا لیا چہل قدمی کریں، جلدی سو جائیں، اور فجر سے گھنٹہ پہلے اٹھیں، وضو کریں، تہجد پڑھیں، فجر تک تسبیحات پڑھیں، فجر پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ سونا ہو 2 گھنٹے سو لیں۔ لیکن یہ جو ٹائم جاگیں گے، اس جاگنے کا کتنا فائدہ ہوگا جاگ کے دیکھ لینا۔ اور وہ بڑا پیارا وقت ہے، سہانا وقت ہے صبح صادق کا، حضور کی ولادت کا وقت، اس لیے اس میں برکت بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک بکری کا دودھ دونے میں جتنی دیر لگتی ہے نا، اتنی دیر بھی رات کو اللہ کے لیے جاگ لو۔ چلو اور آسان کر دیتا ہوں آج کے زمانے کے لیے، آپ کہو گے مولانا صاحب کچھ اور آسان، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، فجر کی جماعت سے پڑھ لینا، ساری رات سوتے رہو، تب بھی تمہیں ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ہم سے یہ بھی ہوتا، ہم سستی مار ڈالا ہے، سستی نے اتنی سستی، زیادہ کھا رہے ہیں، تھکن رہے ہیں، اعضاء میں سستی آئی ہوئی ہے، تھکان آئی ہوئی ہے، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر بتاؤ کوئی ہم نے کچھ کمایا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور جس کی رات کی ڈیوٹی ہے، نائٹ شفٹ ہے، کام کر رہا ہے،
وہ اور بات ہے، لیکن تو رات بھر جاگ رہا ہے اور کوئی نیکی نہیں کر رہا تو پھر کیا فائدہ ہے؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی سے دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا۔ اور یہ جو قنوت ہے، کھڑے ہونا، فرما برداری کرنا، قیام، ٹائم اتنا نہیں، انشاءاللہ پھر بات کروں گا۔ یہ جو اللہ کے لیے جاگنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، یہ کوئی معمولی بات اونچی، صرف اشارہ کرتا ہوں، تمہیں کوئی امیر آدمی، کبیر آدمی، رئیس آدمی، مشہور آدمی اپنے پاس نہ آنے دے تو جو لوگ اس کے پاس جاتے ہوں گے آپ کہیں گے یار یہ بڑے قسمت والے ہیں، دیکھو ہیں بادشاہ کے پاس، فلانے کے پاس، ایک ہم ہیں، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو، یہ اس کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ کہاں دنیا کے بادشاہ، دنیا کے لوگ، امیر کبیر، آپ کو اللہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، پھر بھی ہم نہ قدر کریں تو ہم نہ سمجھ ہیں یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ تو ہم نے پہلی بات یہ سیکھ لی کہ ہم میں کوئی اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ والوں سے تعلق ہو تو اللہ والی ادائیں اپنے اندر لاؤ، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں پسند ہے، اور وہ عاجزی ہے، وقار ہے، اچھا کلام ہے، اچھا اخلاق ہے، اور ہمیں جاہلوں سے الجھنا نہیں ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی ہے۔ ہم تو فرض پر نہیں آتے، نفل پہ کہاں جائیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔